روزہ کیوں فرض ہے؟ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ایمانی طور پر، اب انسانی طور پر، انسان سے پوچھو، اے انسان تو نے دنیا میں بہت عرصہ گزارا ہے، تیری تاریخ تقریباً 10,000 سال کے قریب ہے، پہلے انسان سے لے کر اب تک۔ تیری بدبختی اور ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اسباب و علل چھانٹ، انسانی تاریخ پڑھ، رویوں کا جائزہ لے، مزاج دیکھ، ان کی تمام طور طریقے اور نتیجہ نکال کے بتا کہ یہ انسان کیوں بدبخت ہو جاتا ہے، کیوں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو 2 لفظوں میں کہتے ہیں ضرورت اور غرض، ضرورت اور غرض۔ ضرورت کی خاطر یہ اصول بدل لیتا ہے، غرض کی خاطر یہ شرم و حیا، بعض مرتبہ ایمان تک بیچ دیتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ نتیجہ انہوں نے پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں دل کی ہر خواہش، جسم کے ہر حصے کی جنبش اور کوشش کسی نہ کسی ضرورت اور غرض کے لیے ہے، اس سے خالی۔ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو کچھ سمجھانا ہے تو ہلا رہا ہوں نا، ورنہ کیوں ہلا رہا ہوں؟ کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ اب انسان کے اندر جو نفس ہے، اس کے اندر خواہشیں ہیں، ان کا ایک سیلاب۔ یہ لفظ سیل آب، آپ پانی کو کہتے ہیں سیل، بہاؤ کو، جب پانی خوب بہاؤ سے آئے اس کو آپ ملا کر سیلاب کہتے ہیں۔ بہیمی آرزویں، جانوروں والی باتیں، وہ آندیاں اٹھتی ہیں، یہ کر لوں، یہ کھا لوں، یوں کر دوں، ان کو ضبط کرتے۔ ثابت قدم رکھنا اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو رکھ کے اور ان چیزوں کو کنٹرول کر کے، ورنہ ہماری ضرورتوں کی کوئی انتہا۔ خواہشیں ختم ہوتی ہیں، جی یہ مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، کتنی چیزیں لا کے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، برسوں دیکھنے کی نوبت بھی آتی مگر خواہشیں ختم نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ضرورت اور اغراض کی۔ بڑا اس کے بارے میں بہت گفتگو کر سکتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ اب انسان کو کہا گیا کہ تو نے یہ جان لیا ضرورت اور غرض تیرا مسئلہ ہے، اگر وہ درست ہو تیرے معاملات درست، وہ خراب ہو تیرے معاملات خراب، تو اب آ ان کو سمجھے۔ تو اس نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ میری بنیادی ضرورتیں 3 ہیں، ایک کھانا، ایک پینا، اور عورت مرد کے تعلقات میاں بیوی میں جو ہوتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہیں، انسان کو ان کی ضرورت ہے۔ یہاں آ گئے، چلو سمیٹ لیا نا، اصل چیز کھانا، پینا اور مرد و عورت کا تعلق، ٹھیک ہے؟ ضرورت ہے کھانا، ضرورت ہے پینا۔ یہ کانچ کا برتن کیا ضرورت ہے؟ بہت روزہ لگ رہا ہے، آواز دے دیں گے تو ٹیکس لگ جائے گا، کچھ بول لو بھائیو، میں ذرا سمجھوں کہ آپ سن رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کانچ کا برتن کیا ضرورت ہے؟ اس پر ڈیزائن ضرورت ہے؟ ٹیبل ہو، ٹیبل پر ایک خاص نقشہ بنا ہو، ایسے برتن اس ترتیب سے رکھے ہو، ادھر چمچہ ہو، ادھر کانٹا ہو، ادھر چھری ہو، بڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو، کیا یہ ضرورت ہے؟ اصل ضرورت کھانا۔ دوسری ضرورت پینا، مٹی کا پیالہ ہو تو بھی پی سکتے ہیں، نہیں جی فرانس کے گلاس ہونے چاہیے، چائنا کا فلانا برتن، یہ ضرورت ہے؟ جی بس یہی سمجھنا ہے انسان، یہی سمجھنا ہے جو سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ سارا جھگڑا اسی، چلو بھر کے بھی تو پانی پی لیتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھوں کی بوک بنا کر، چلو بنا کر پی لیتے ہیں یا نہیں؟
جواب دیجئے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں فلانا گلاس نہیں ہوگا تو پانی نہیں پینا، فلانا برتن نہیں ہوگا تو کھانا نہیں ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہم نے ارد گرد کر رکھی ہیں کیا ہماری ضرورت ہے؟ نہیں۔ یہ افراط اور تفریط، کہیں ہم زیادہ کر دیتے ہیں کہیں کم کر دیتے ہیں۔ اصل چیز تو ہماری جمع ہو گئی تھی کھانے پینے، جس کے بغیر ہمارا زندہ رہنا ناممکن تھا، تو ہم نے بعد کی تمام ضرورتیں اپنے لیے پھیلا لیں۔ چند گھونٹ چند لقمے ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اب جی مجھے چونکہ چاہیے ایسا، تو اب اس کے لیے میں اوور ٹائم لگاؤں تو پھر اتنے پیسے آئیں گے تو میں وہ خاص برتن لے سکوں گا، میں اس کے ساتھ سائیڈ بزنس کروں تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو میں ایسا ٹیبل لے سکوں گا۔ تو یہ جتنی محنت کر کے لے رہے ہو وہ اصل ضرورت ہے؟ اونچی، تو کیوں اپنی جان مار رہے ہو؟ انسان عجیب ہے، پوری جوانی اپنی لگا دیتا ہے پیسے بنانے میں، ڈبل ڈبل ڈیوٹی۔ صحت ہے نا، جوانی ہے، قوت ہے، نہیں جی دوسرے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں میں 16 گھنٹے کروں گا، اگر وہ 1000 کماتے ہیں میں 2000 کماؤں گا، میں نے پیسے بنانے۔ وہ صحت لگا کے ساری خرچ کر کے پیسے بنا لیے، اب صحت رہی نہیں، اب وہی پیسے دے کے کہتا ہے صحت واپس مل جائے، ڈاکٹروں کو دے رہا مجھے مہنگے سے مہنگا کیپسول دے دو، وہ جوانی واپس وہ آئے گی؟ اونچی۔ میں نے صرف آپ کو فلسفہ جو آپ نے کہتا نا سمجھائیں تو وہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ مادیات، لگژریز، سہولتیں، یہ فیشن، یہ ارد گرد کی بناوٹ، دکھاوا، یہ ہماری زندگی سے خوشیوں کو چھین رہی ہے۔ اس کی وجہ سے طبقاتی تقسیم بن رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ چال، اچھا اس نے کیا ہے میں بھی کروں گا، اس نے کیا ہے میں بھی کروں گا۔ ہم لوگ ان میں لگ کر بھول گئے کہ ہم اصل کائے کے لیے تھے۔ تو تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے پاکیزگی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے ایک حد تک روکو، کم کھاؤ، کم پیو، کم سو، کم بولو، یہ ایک تلقین کی جاتی ہے۔ یہ ضروری کتنی ہے ہماری چیزیں جو ہمیں لازمی کرنی ہے، اور جو ہم نے ایسے ہی پھیلا لی ہیں ان کو پہلے چھانٹیں۔ روحانیت اس بات کا نام نہیں کہ بندہ شہر چھوڑ دے جنگل میں چلا جائے، اکیلا وہاں ہو جائے کہ کوئی ہے نہیں لہذا ہر وقت اللہ اللہ ہوگی، کوئی گناہ نہیں۔ ان کانٹوں میں رہ کر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ اچھا جی، ضرورتوں کی تکمیل میں قاعدہ قانون بھی ہونا چاہیے، ورنہ زندگی درندوں سے مشابہ ہو جائے گی۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہماری زندگی کی بے ترتیبی، ہماری زندگی کی خرابی خود اپنی کی ہوئی ہے، اور نہیں جی زمانہ بڑا خراب ہے، تو زمانہ کہاں سے آیا؟ اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، زمانہ تو وہی ہے، ہم بدلتے ہیں، ہمارے دن رات، ہمارے مزاج بدلتے ہیں۔ زمانہ لا تسب الدہر، حکم دیا گیا زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو اللہ ہے، وہی دن رات، اس کا سورج، اس کا چاند، اس کے تارے، سارا نظام۔ ارے تمہارے اندر تبدیلی آتی ہے، کبھی تم سچ بولنے لگ جاتے ہو، کبھی تم فیصلہ کر لیتے ہو کہ سچ کے قریب نہیں جانا، تو بدلتے تم ہو یا زمانہ بدلتا ہے؟ اونچی سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ جس طرح زہر اس کے جسم کا قاتل ہے، نافرمانی اس کی روح کی قاتل ہے۔ تو اے انسان، تو نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو سنوارنا، سجانا، ان کی تہذیب کرنا، کیا چاہیے کیا نہیں۔ یہ جس دن فیصلہ ہو جائے گا آپ کے گھروں میں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بہت سی چیزیں ہم فضول خریدتے ہیں،